تازہ ترین خبروں میں یہ کہ اب آپ کو روز ہی خوشخبری یا بدخبری ملا کرے گی. اللہ کرے خوشخبری ملا کرے، لیکن لگتا ہے ایسا کہ شاید بدخبریاں زیادہ ہوں گی کہ وہ پیٹرول جس کا آپ کو انتظار ہوتا تھا 15 دن بعد کہ اب پرائس کیا ہوگی، اب پرائس کیا ہوگی، اب جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو اس بارے میں کوئی نہ کوئی خبر ملا کرے گی. تازہ ترین یہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے لیے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 5 روپے کا مزید اضافہ ہو گیا، جس کا مطلب ہوا کہ راؤنڈ آف کر کے بتا رہا ہوں میں، تو پیٹرول ہو گیا 321 روپے پر لیٹر. آج رات 12 بجے سے کل رات 12 بجے تک اس کا اطلاق ہو جائے گا. اور تازہ ترین جو انکریز ہوا ہے اس میں ڈیزل جو ہے وہ 7 روپے مہنگا ہو گیا پر لیٹر، یعنی کہ راؤنڈ آف کر کے اب ڈیزل جو ہے وہ پر لیٹر ہو گیا ہے 367 روپیز. اور پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن نے کل اجلاس بھی طلب کیا ہے اور کل پیٹرول پمپس کل سے بند کرنے کا بھی اعلان انہوں نے کیا ہوا ہے اس تمام تر صورتحال میں. تو ذرا یہ سب جانتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہے چیئرمین پیٹرول پمپس ایسوسی ایشن ہمایوں صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ذرا ان سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اور پھر ذرا آغاز کرتے ہیں. ہمایوں صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فار یور ٹائم. یہ ابھی تازہ ترین اضافہ بھی آ گیا ہے، ظاہر ہے یہ تو روز کی ہی بات ہے. آپ کل اپنے ہڑتال کے اعلان پہ قائم ہیں یا کوئی بات چیت ہوئی ہے حکومت سے اور کچھ طے پایا ہے؟ نہیں ہم پہ قائم ہے نا، کیونکہ ہمارے تو مذاکرات ناکام ہو گئے نا. علی پرویز ملک نے ہماری بات ہی نہیں سنی صحیح طریقے سے. مطلب وہ تو جیسے پہلے ہوتے تھے کہ مطلب آیا گیا پھر چلا گیا، پھر یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اب ہم کام ہی نہیں کر سکتے. مطلب یہ تو چلو ٹھیک ہے، بندہ لچک پیدا کرے، معاملات کرے، لیکن اب جب آپ کام ہی نہیں کر سکتے، آپ اپنا پمپ چلا ہی نہیں سکتے، تو 2 مہینے کے بعد جو بند ہونا ہے نقصان کر کے، ہم نے سوچا بھائی پہلے ہی بند کر دیں. ذرا اس کو آپ بڑا نان ٹیکنیکل انداز میں مختصر اور آسان بتا دیں کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب یہ جو نیا فارمولا ہے اس کے تحت تو ہمارا بزنس ماڈل ہی تباہ ہو گیا ہے، یہ پروفیٹیبل بزنس ہی نہیں رہا اور یہ بند ہی ہو جانا الٹیمیٹلی. تو یہ ایسا کیوں؟ یہ ذرا نان ٹیکنیکل انداز میں بتا دیں ذرا سادہ. دیکھو ایک جو ابھی کیا نان ٹیکنیکل میں کیسے بتاؤں، بات یہ ہے کہ اس نے فارمولا لگا دیا یورپ کا، امریکہ کا. جی ہاں، اسی لیے میں نے پوچھا کہ بھائی لوگ کہیں گے کہ یار وہاں پر بھی تو چل ہی رہے ہیں نا، یہ تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا. نہیں میں یہی تو بات کر رہا ہوں نا. دیکھو بات آپ سنیں گے، ریگولیٹر اوگرا ہے، وہ جو ہے جو باہر ملک میں چلتا ہے وہ ڈی ریگولیٹڈ ہے. اس پہ جو ہے نا گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہوتا، وہ صرف ٹیکس لیتا ہے جو ان کے اوپر محصولات ہوتے ہیں. اور وہاں پہ جو پیٹرول پمپ مالک ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے، یا جو کمپنی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ کمپنی ٹینک میں پیٹرول ڈیزل ڈالتا ہے، اس کی ساری ذمہ داری کمپنی کی ہوتی ہے. اوپر جو ڈیلر ہوتا ہے یا مالک ہوتا ہے وہ آپریٹر ہوتا ہے، وہ صرف وہ منافع لیتا ہے جو ان کا حق ہوتا ہے. یہاں پہ تو ٹوٹل انویسٹمنٹ ہماری ہے پاکستان کے اندر. پیٹرول پمپ کے پیٹرول پمپ مالک کی کمپنی کا 1 روپے بھی خرچ نہیں ہوتا. وہ 1000 روپے سالانہ کا جو ہے نا لیز رینٹ دیتا ہے. اب سارا فائدہ تو کمپنیوں کو چلا گیا. کمپنیاں تو ہمیں پیٹرول ڈیزل دیتا نہیں ہے، بدنام ہم ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں پیٹرول پمپ والا ہورڈنگ کرتا ہے، یہ پیٹرول نہیں دیتا. پیچھے سے جو کمپنی نہیں دیتا اس کو کون پوچھے گا؟ یہی تو ہماری لڑائی ہے کہ ہمیں آمنے سامنے بٹھاؤ نا. آپ اس کے ساتھ باتیں کرتے، ادھر سے آپ کو فائدے ملتے ہیں. میں نے کتنی دفعہ ان کو کہا کہ ہمارے آمنے سامنے بٹھاؤ نا، آپ بھی بیٹھیں اور جو میڈیا والے ان کو بھی بٹھائے نا. آمنے سامنے باتیں ہونا تو پھر بات بنتی ہے نا. ادھر سے میں بولوں ادھر سے وہ بولے، کیسے کس کو کیا پتہ چلتا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ میڈیا والے بٹھا کے نا ہمارے سامنے جو ہے نا ہمارے ساتھ بات کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم غلط بات نہیں کریں گے. یعنی یا تو گورنمنٹ اس فارمولے کو پہلے والے پہ لے کے جائے، یا پھر آپ کا اور ان کے درمیان ان کا کمپنیز کا کی بات کروا دیں تاکہ آپ کو جو ان سے گلے ہیں وہ ختم ہو جائے، تاکہ یہ وہ رہے. نہیں وہ تو دیکھو پورا لیجسلیشن ہوگا. دیکھو سب سے پہلے بات ہے کہ ہم سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں. سب سے زیادہ انویسٹمنٹ پورے پاکستان میں پیٹرول پمپ مالکان کا، لیکن پاکستانی قانون کے مطابق اس کے مالک جو ہے نا آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے. بھائی پیسہ میرا لگا ہوا ہے، آئل مارکیٹنگ کا 1 روپے بھی نہیں لگا ہوا. ہمارے ساتھ بٹاؤ نا. یہی تو قانون میں چال چل کے نا مطلب تھوڑے سے پیسے لگا کے آپ نے کمپنی جو ہے نا رجسٹریشن کروا لیا، آپ نے اوگرا سے لائسنس لے لیا. اب ایک پمپ سے فرنچائز فیس کی مد میں 5 لاکھ سے لے کے 25 لاکھ روپے ایک کاغذ کا لیتے ہیں، جو جوائننگ فیس ہوتی، جو لیٹر جاتا ہے ڈی سی آفس میں. اور پھر ابھی یہ رول رہے ہیں جتنے بھی چھوٹی چھوٹی کمپنیاں آئی ہیں انہوں نے مشروم کی طرح لگا تو دیے. ان کے پیٹرول پمپ بیچارے ان کے پاس تیل بھی نہیں ہوتا، ان کے پاس فارم کے کی اویلیبلٹی بھی نہیں ہوتی، ایکسپلوسو اس کو لائسنس. اچھا اب آپ یہ آپ کب تک اس ہڑتال کو جاری رکھیں گے؟ چونکہ یہ اس مسئلے میں رولیں گے تو عوام نا. یہ غیر مہینہ مدت ہے، جب تک ہمارے اندر سخت ہے، ہمارے لوگوں دوستوں کے اندر سخت ہے. یعنی آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے تمام پیٹرول پمپس کل سے بند رہیں گے غیر معینہ مدت کے لیے؟
دیکھو بالکل ہمارا تو یہ ہے جو بھی ہمارے ساتھ، دیکھو اس کے لیے ہم نے کام کیا، ہم نے ایسے کتنا فیصد پیٹرول پمپ آپ کے ساتھ ہے پاکستان کا؟ یہ ہم 2 سال سے کام کر رہے ہیں، ان سے مذاکرات کر رہے ہیں، ان کو ہم لیٹر لکھ رہے ہیں، ان کو درخواستیں لکھ رہے ہیں، ان کو گزارشات کر رہے ہیں. یہ تو مانتے ہی نہیں ہے، یہ تو کاروباری بندوں کا حق ہی نہیں مانتا. ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ بھائی، ایک پیٹرول پمپ کو چلانے کے لیے کتنا سیل اس کا ہونا چاہیے، اس کے 1 لیٹر کے اوپر آپریشنل کاسٹ کتنی ہے. پاکستان کا کتنا فیصد پیٹرول پمپ آپ کے ساتھ ہے؟ ہاں یعنی کتنا پیٹرول پمپ یعنی آپ کے ساتھ آن بورڈ ہے؟ یعنی ہمارے ساتھ 14,000 پیٹرول پمپ ہمارے ساتھ ہے. یہ کتنا فیصد بنا تقریباً؟ یہ پاکستان میں کم و بیش 14,000 پیٹرول پمپ ہے، ہم اس کو جانتے ہیں. ہمارا اور اچھا، اس کے نتیجے میں عوام کو جو مسائل ہوں گے اس کا کیا کریں گے؟ عوام کو کیا مسئلہ ہوگا؟ عوام کو یہ مسئلہ ہوگا کہ بیچاری ایک تو اتنا مہنگا پیٹرول خریدے، لائنوں میں لگ کے خریدے، پھر اس ٹینشن میں جائے کہ جناب وہ ہمایوں صاحب نے کہہ دیا پیٹرول بند ہے تو آپ لائنوں میں بھی لگے. آپ نقصان پہ بیچ دیں گے، آپ عوام کو نقصان پہ بیچ دیں گے. نہیں تو میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ اپنا مدعا کر رہے ہیں، گورنمنٹ سے پوچھوں گا میں اگلے سیگمنٹ اپنا بتائے گی عوام کیا کرے بیچاری اس چکر میں، وہ پھر مہنگا بھی خریدے اور لائنوں میں بھی لگے. عوام کے ساتھ ہیں. ابھی جو انہوں نے یہ چینج کیا نا، یہ پرائس فارمولا ڈے بائی ڈے، میں کہتا ہوں کہ یہ انہوں نے صرف عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے، اس لیے کہ وہ یہ کہے گا کہ آج پھر دیکھو 7 اور 4 روپے بڑھ گیا، کل 5 روپے اور وہ بڑھ گیا، تو یہ روز بڑھاتے بڑھاتے کہ یہ لوگ بے وقوف ہے، تھوڑا تھوڑا بڑھائیں گے تو ان کو فرق نہیں پڑے گا، ان کو تکلیف نہیں ہوگی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس طرح ہیں؟ مطلب یہ پاکستان میں ویسے کل پیٹرول پمپس کی تعداد کتنی ہے صاحب تقریباً پورے پاکستان؟ 14,000 کم و بیش. اور آپ کہہ رہے ہیں سارے یعنی ہم سب کل سے بند کر دیں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ. اور آپ کا آخری رابطہ گورنمنٹ سے کب ہوا ہے اس حوالے سے؟ ہمارے 2 مہینے پہلے بھی جو ہے نا، یہ آج تو ہماری میٹنگ ہوئی تھی علی پرویز ملک کے ساتھ. جی 2 مہینے پہلے بھی علی پرویز ملک کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی. اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ جنگ ہے آپ تھوڑا گزارا کر لیں، جیسے جنگ کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو پھر کر لیں گے. جنگ کے حالات ٹھیک ہو گئے، ہم اس کو ملاقات کے لیے لکھتے رہیں کہ ابھی ہمارے ساتھ ملاقات کر لو، جنگ ٹھیک ہو گیا، امریکہ اور اس کا ایران کے آپس میں مذاکرات کامیاب ہو گئے. انہوں نے ہمیں ٹائم نہیں دیا. ابھی پیچھے جب یہ صورتحال پیدا ہوگی، اب ہم اس کے پیسے بجائے مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے مسئلے اور خراب کر دیے، مسئلہ حل کرنے کے بجائے اور خراب ہو گیا. دیکھو ٹیکنیکل طور پہ آپ اینکر ہے، آپ سمجھیں کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے اپنے اوپر سے بوجھ اٹھانے کے لیے کہ عوام یہ کہیں گے کہ کمپنیاں مہنگی کر رہی ہیں. کمپنیاں کیسے مہنگی کر رہی ہیں؟ اوگرا ریگولیٹر تو آپ نے کمپنیوں کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، ریٹ تو پھر بھی اوگرا نے ریٹ مقرر کرنا، اور پھر 7 دن کی اوسط قیمت مقرر کرے گا. جیسے جیسے چل رہا ہے نا، پیچھے 7 دن کی قیمت اٹھائے گا. بھائی اگر آپ اس طرح 7 دن کی قیمت اٹھائیں گے، یہ بھی کمپنیوں نے اس کو کہا. آپ دیکھو نا کمپنیوں کو تو فائدہ ہو رہا ہے، کمپنی کے پاس تو سٹاک پڑا ہوا ہے، کمپنی کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، نوٹ آپ نے کمپنیوں کی بات کر دی اور اپنا پیٹرولیم جو پیٹرول پمپ مالکان ان کے حوالے سے بتا دیا، اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم کل سے ہڑتال پہ جا رہے ہیں. 100% پیٹرول پمپ پاکستان کے کل سے غیر معینہ مدت ہم جو ہے نا شٹ ڈاؤن کریں. مطلب آپ کوئی بھی نام رکھ دیں، بند کر دیں گے. کل پیٹرول پمپ بند ہوں گے کل سے. آپ اس کو ہڑتال نہیں کہہ رہے، شٹ ڈاؤن کہہ رہے ہیں، مجبور. شکریہ ہمایوں صاحب. ہم کوشش کرتے ہیں انٹرنیشنل ایشو پہ بات کرتے ہیں، اور پھر اگر علی پرویز ملک صاحب سے رابطہ ہو جاتا تو مجھ سے ہی بات کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، ذرا ان سے بھی رابطہ کرتے ہیں. لیکن تازہ ترین خبر تھی، اس سے ہم نے اس سے اپنے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور یہ مطلب عوام کے لیے ڈبل ٹینشن ہے. پیٹرول پمپ جو مالکان ہے ان کا ایک موقف ہے جو آپ نے بھی سن لیا، جو کمپنیز ہیں ان کا ایک موقف ہے، گورنمنٹ کا ایک موقف ہے. عوام تینوں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ بھائی جان ایک تو مہنگے پہ مہنگا کیے جا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، اور اب اس پہ یہ ٹینشن بھی ہے کہ لائن میں بھی لگو، خوار بھی ہو، ٹینشن میں بھی رہو کہ کل بند نہ ہو جائے. یہ ایک الگ ٹینشن ہے. تو کوشش کرتے ہیں ذرا اس پہ متعلقہ حکومتی شخصیت سے بھی بات کریں.